سورہ لقمان میں ہم ایک باپ کا اپنے بیٹے سے نصیحت بھرا کلام جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اور بڑا اہم نقطہ ہے یہاں سورہ لقمان میں جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آیت نمبر 12 سورہ لقمان سے آغاز ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا، اس کے بعد پھر تذکرہ اگلی آیت میں ہوتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، تو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اس نصیحت کے بعد اگلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی کہ تو تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ اب اس نصیحت اور شرک کی نصیحت کے بعد دوسری نصیحت تکبر کے حوالے سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کی، اس نصیحت کے بعد 2 آیات بینات حضرت لقمان کی نصیحت کے درمیان میں اللہ نے 2 آیات نازل فرمائیں۔ ان 2 آیات کا آج ہم مختصر پڑھیں گے کہ حضرت لقمان نے ذکر کیا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نفس کے حوالے سے نصیحت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کلام مجید کا حصہ بنایا تو 2 آیات درمیان میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے نازل فرمائیں۔ پہلی آیہ مبارکہ جو ہے آیہ مبارکہ نمبر 14، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا۔ یہ وَوَصَّيْنَا کا لفظ ہے، عربی زبان میں کسی خاص حکم کو، نصیحت کو وصیت کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص اپنے ورثاء کے لیے اپنے مال میں سے کسی قسم کا حصہ مقرر کرے تو ہم اسے وصیت کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں یہ وسیع معنوں میں آتا ہے، اس لیے یہاں وَوَصَّيْنَا کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اے لقمان، آپ نے نصیحت کی، میرا آپ نے مقام و مرتبہ اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ اب باپ تو خود اپنی اولاد کو اپنا ادب بیان نہیں کرتا، حیا مانے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کے درمیان میں ایک خاص نصیحت ذکر کی جو آیہ مبارکہ نمبر 14 اور 15 ہے سورہ لقمان میں۔ اب یہ حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے، لیکن اس نصیحت سے متعلق ایک بہت بڑا اہم جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اس لیے ان کی اطاعت کے حوالے سے 2 آیات بینات ہمیں سورہ لقمان میں یہاں ملتی ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اب اس کے بعد خصوصاً ماں کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے اسے اٹھایا دوران حمل، ایک غم، مصیبت، بوجھ، اس کے بعد پھر ایک اور بوجھ پر بوجھ، کمزوری پر کمزوری۔ یہ حمل کے دوران جو ماں مصیبت اٹھاتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ایک تکلیف پر مزید تکلیف اٹھائی، اور اس کے بعد 1 سال تو یہ ہو گیا، 9 ماہ، 1 سال تو یہ ہو گیا کم از کم۔ اب 1 سال یہ ہو گیا، فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کے بعد اگلے مزید 2 سال جب وہ تمہیں دودھ پلائے گی تو 3 سال وہ وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف کے ساتھ گزارتی ہے۔ اس لیے اب اللہ ایمان والوں کو نصیحت فرما رہا ہے انشکر لی، تم پر لازم ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور میرا شکر ادا کرنے کے بعد ولی والدیک کا، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ تعلیم ہے، الی المصیر،
میری ہی طرف تم نے آنا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی تم نے گڑبڑ کی، اس میں تم نے کوئی بھی کمی کوتاہی کی، تو میری طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو دو باتوں کی تعلیم اس میں دی گئی، ایک ہے پہلے میرا شکر، اور میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر۔ کیوں کہ نعمت تو میں نے عطا کی، اس اعتبار سے میرا شکر، لیکن اس نعمت کا ذریعہ سب سے پہلے تمہاری ماں بنی، تمہارا باپ بنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ایک بوجھ، ایک غم، ایک پریشانی، اس کے بعد ایک اور مزید پریشانی، ایک اور غم، غم پر غم کے ساتھ اس نے تمہیں اٹھایا، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس نے تمہیں اٹھایا، پھر مزید آگے 2 سال۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 14 میں جب یہ کہہ دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اس کے بعد پھر ایک اور تعلیم دی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اب ان کا شکر ادا کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ہاں اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی اطاعت نہ کرنا، اب ان کی بات نہ ماننا، جب وہ میری نافرمانی کے راستے پر لے کر جائیں تو پھر ان کی بات نہ ماننا۔ اور لیکن کیا کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بھلائی پھر بھی کرتے رہنا۔ ایک ہے ان کی اس بات میں ان کی پیروی کرنا، ان کا حکم مان کر میری نافرمانی کرنا، اس میں تم ان کی بات نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں چھوڑو گے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتے رہو گے۔ اس کے بعد پھر آگے دوبارہ نصیحت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اسی جملے پر آج کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور تاکیدی حکم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا اپنے بندوں کو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں جب وہ تمہیں میری نافرمانی کے راستے پر لے کر چلیں تو پھر تم ان کی بات نہ ماننا، لیکن بھلائی ان کے ساتھ کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک مقام پر نہیں، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ سوا میرے کسی کی عبادت نہیں کریں گے، دوسرا والدین سے حسن سلوک کریں گے۔ آپ ان دونوں کا تعلق دیکھیے حقوق کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سر فہرست اپنی ذات کو رکھا حقوق کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے مجھے آپ کو زندگی میں جو کمی اور حاجت محسوس ہوتی ہے، جو محتاجگی ہوتی ہے انسان کو دنیا میں آتے ہی، وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں اس بچے کے کان بھی بنتی ہے، اس بچے کی آنکھ بھی بنتی ہے، اس بچے کی زبان بھی بنتی ہے، اس بچے کے ہاتھ اور پاؤں بھی بنتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محتاجگی بندے کو دنیا میں آنے کے بعد اپنی ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا تاکیدی حکم اس آیت میں دیا جو سورہ لقمان میں ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایک بالکل واضح حکم بیان کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے کیا کرو گے؟ نیکی کرو گے۔ تو قرآن پھر ہمیں تعلیم دے رہا ہے ربنا اغفر لی ولی کہ جب بھی دعا مانگو اپنی بخشش کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو۔ یہ تعلیم دی گئی رب تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب دعا مانگو اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اس دعا میں ضرور اللہ سے مانگو، بخشش مانگو۔ اب آ جاتے ہیں اس حوالے سے جو روایات ہیں، جو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2548، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔
کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہ حاضر ہو کے سوال کرتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں وہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر کہا ثم من، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اب آپ کو وہ آیت ذہن میں آئے گی جس میں کہا تیری ماں نے تجھے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھایا، پھر 2 سال تجھے دودھ پلایا۔ یہ ماں کا جو احساس اور ماں کی جو ذمہ داری ہے، جو ماں کا حق ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 بار اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، اس شخص سے فرما رہے ہیں کہ تیری ماں اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تیری ماں اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تیری ماں اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر فرمایا ثم ابوک، اب چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ صحیح مسلم کی حدیث کے امام مسلم نے پورا باب باندھا، امام مسلم نے پورا باب یہ باندھا۔ پھر اسی باب میں اگلی حدیث ہے 2549 نمبر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یستأذنہ فی الجہاد، اس نے اجازت مانگی کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا احی والدک، اب اس حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، کہیں فرمایا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، کہیں فرمایا وہ دونوں ہی ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ قال نعم، عرض کی جی میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تیرا جہاد یہی ہے کہ تو ان کی خدمت کر۔ اب جہاد کے حوالے سے قرآن کریم کتنا واضح اور کتنا 2 ٹوک انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ نکلے نہیں ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے، صرف بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، بچے ہوں، وہ نہیں نکلیں گے، ان کے لیے رخصت ہے، باقی جو نہیں نکلتے ان کے لیے سخت وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لیکن یہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی جو اگلی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی ابایعک علی الہجرہ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد، 2 چیزوں پر بیعت کرتا ہوں، ہجرت پر اور جہاد پر، اللہ سے اجر کا طالب ہوتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا نعم بل کلاہما، ایک نہیں دونوں زندہ۔ آپ نے تو پوچھا کوئی ایک ان میں سے ہے؟ عرض کی دونوں زندہ۔ فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، تو اللہ سے اجر کا طالب ہے، تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی جی۔ فرمایا فرجع، جا لوٹ جا، اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جا، ان سے اچھا سلوک کر، جس اجر کا تو اللہ سے طالب جہاد کرنے پر اور ہجرت کرنے پر ہے وہی اجر تجھے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے پر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان یہ جملہ بیان کیا کہ ہم انسان کو تاکیدی حکم کر رہے ہیں، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس بات کی کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث طیبہ میں واضح طور پر فرمایا۔ پھر بڑی طویل حدیث ہے اس میں صحیح مسلم کی، اور اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے
انسان جس مرضی مقام پر پہنچ جائے، جس مرضی مقام پر پہنچ جائے۔ اب آپ، اور ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حدیث نمبر 2550 ہے صحیح مسلم کی۔ اس حدیث سے پہلے جو حدیث کا نتیجہ ہے نا، وہ ذکر کر کے سوال ایک آپ کے سامنے۔ اگر کسی کے اشارہ کرنے پر، اگر کسی کے اشارہ کرنے پر پیدا ہونے والا بچہ زبان سے بول پڑے، وہ کتنی شان کا مالک ہوگا؟ کوئی اشارہ کرے اور وہ بچہ بولنے لگ پڑے تو اس کی کتنی شان ہوگی؟ اب یہ اس ہستی کا واقعہ ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا۔ وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ ماں نے آواز دی۔ اب ماں آواز دے رہی ہے اور وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ جریج نام ہے ان کا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جریج کو ان کی ماں آواز دیتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی۔ اب رب کی عبادت انسان پیدا ہی اسی لیے ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، اپنی نماز میں مصروف ہیں، جو ان کی نماز تھی۔ ماں آواز دیتی ہے تو اب اس عبادت کے دوران، اپنی اس نماز کے دوران کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری ماں اور نماز، میری ماں اور میری عبادت، میں کیا کروں؟ آج ہمارے بچوں کو اس بات کی خبر تک نہیں کہ رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو بندہ، اتنا بڑا معاملہ جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی صرف اپنی بندگی کے لیے کیا۔ تو سب سے عظیم ترین کام جو جریج کر رہے تھے، ماں آواز دیتی ہے، اب اس دوران چھش و پنج میں ہے کہ میں عبادت میں مصروف رہوں یا ماں کی بات سنوں۔ آخر کار عبادت میں لگے رہے۔ ماں نے غصے میں آ کے بد دعا دی، تو بھی کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے، کہہ دیا غصے میں۔ اب ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی عورت نے گناہ سے بچہ جنا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا اس کا باپ جریج ہے۔ لوگ چلے گئے، وہ جریج کا عبادت خانہ گرا دیا، جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہ گرا دیا۔ جریج نے پوچھا معاملہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ تو ایسے ہی ہمیں ڈھونگ ہمارے سامنے کرتا ہے، یہ بچہ تیرا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، ایسے ہی تو عابد زاہد بنا پھرتا ہے۔ حضرت جریج اس بچے سے کہنے لگے بتا تیرا باپ کون ہے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بول پڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، ان میں ایک جریج ہے۔ جب پوچھا تیرا باپ کون ہے تو وہ کہنے لگا میرا باپ فلاں ہے۔ اب لوگوں کو حضرت جریج کی شان معلوم ہوئی، قدر معلوم ہوئی، منزلت کا پتہ چلا۔ اب لگے ہاتھ جوڑنے، ہم سونے کا بنا دیں جو عبادت خانہ ہم نے گرایا، ہم وہ سونے کا بنا دیں، موتی کا عالی شان بنا دیں؟ کہا نہیں، جیسا تھا ویسا بنا دو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ معاملہ اور ماجرا میرے ساتھ پیش کیوں آیا۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ایسے اپنی ماں کی بات نہیں سنی تھی، تو مجھے اس مصیبت کا، اس آزمائش کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعہ بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ سوچئے، اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ بتائیے۔ اس واقعے سے بیان کرنے کا مقصد ہمیں سمجھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری عبادت، اگر تم اللہ کی عبادت میں بھی ہو، تم کہو جی ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، اگر جریج عبادت کے دوران اپنی ماں کی بات نہیں سنتا اور ماں کی بد دعا اسے لگتی ہے، ہم جا ہی کھیلنے رہے ہوں، ہم جا ہی پکنک پر رہے ہوں، ہم جا ہی کسی دوست کے ساتھ کام پر ہوں، ہم اپنے کسی کام سے نکل رہے ہیں اور ہمیں اس دوران ماں کہے، باپ کہے، تو حق کیا ہے؟ بولیے، حق کیا ہے؟ وہ دوست یار، وہ پکنک، وہ کام، وہ گھومنا پھرنا، وہ اپنا پس پشت ڈال کے پہلے ان کی بات سنیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور میں تھکا ہارا آیا ہوں، اب میں یہ کام کروں،
کاش کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق، یہ خزانہ بھی دیتے کہ بچوں دیکھو ہماری تعلیمات اسلامیہ میں یہ جوہر ہیں۔ وہ تو ڈوریمون کی کہانیاں اور آج کل کے پتہ نہیں نہ جانے کون کون سی فلمیں، ڈرامے، کارٹون وغیرہ دیکھ کے اسی کو اپنا آئیڈیل مانے بیٹھے ہیں۔ شاید ہمیں نہ پتہ ہو کہ کتنے کھلاڑی ہیں، کون سے کھلاڑی ہیں، کہاں کہاں میچ ہو رہا۔ ان بچوں کو انٹرنیٹ نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ ان بچوں کو وہ سوشل چینلز چلانے بھی آتے ہیں، ان میں کوئی چیز نکالنی ہو وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ یہ نادان نہیں ہے، یہ بیوقوف نہیں ہے، عقل مند ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دور کی نسل ہے۔ یہ ضرورت یہ تھی کہ ان کی ذہنیت کو اس طرف بھی لایا جاتا، انہیں بتایا جاتا کہ بچوں سنو، اگر ماں باپ تمہیں بلائیں تو سارے کام چھوڑ کے اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کرو۔ یہ تعلیم اللہ نے دی ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے دی ہے، اور اس تعلیم کے دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی سب کو چھوڑو اور اپنے ماں باپ کی آواز پہ لبیک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اب آگے ایک اور حدیث، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2551، اور اتنا بڑا وعید والا جملہ ہے یہ۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، یاد ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے، یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ اس حدیث، اس دعا کو ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف یہ دعائے ضرر ہے، حضور فرما رہے ہیں رغیم انفو رغیم انفو ثم رغیم انفو، 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ہم نے عرض کی جی کون؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ مقصد اور مراد کیا ہے کہ تمہارے لیے تو جنت کا سامان ہے، تمہیں بوڑھے ماں باپ مل گئے، دونوں مل گئے، ایک مل گیا، تمہارے لیے تو جنت کا سامان ہے۔ اب تم جنت میں نہ جا سکو تو تمہاری ناک مٹی میں مل جائے۔ بہت سستا سودا ہے، بہت ہی سستا سودا، بہت ہی سستا سودا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پاؤ، ان کی خدمت کرو۔ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ۔ اگر نہیں کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو ایک طرف تو وہ ماں باپ ناراض، ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہ، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملے کا کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اس کا ناک مٹی میں مل جائے۔ اب جس کے ناک کو مٹی میں ملنے کا بیان اللہ کے نبی نے کر دیا ہو، 3 بار کیا ہو، بتائیے وہ عالیشان محلوں میں بھی گھومتا پھرے، وہ عالیشان گاڑیوں میں سیر کرتا پھرے، جہازوں میں اڑتا پھرے، کیا اس کا ناک اونچا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، اس کا ناک اونچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5975، فرمایا ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کرو۔ یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے، اس جملے کی نزاکت کو، حساسیت کو سمجھیے۔ رب تعالی حرام کر رہا ہے کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کرو، رب نے تم پر حرام کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جملہ۔ پھر اسی کے متصل اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 5976، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جو بڑے گناہوں سے بڑا گناہ تمہیں بتاؤں، اکبر الکبائر کون سا؟ ہم نے عرض کی جی بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، وہ کہتے ہیں نا آنکھ کر دیا، عین الف قاف، اسی سے لفظ عقوق بنا، نافرمانی کرنا۔ اللہ کے نبی فرمائیں سب سے اکبر الکبائر،
اکبر الکبائر، سب بڑے گناہوں سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی، بولیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ ماں کی نافرمانی کرنے کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ تو بتائیے، اسی کے متصل ایک اور حدیث بھی ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا ذکر کروں گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جب حضرت جبریل امین انسانی صورت میں آئے اور آ کر انہوں نے قیامت کی نشانیوں کا سوال کیا، تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی تھی کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اور اس کے تحت مفہومی طور پہ علماء محدثین نے لکھا، ایک دور تھا جب ماں باپ سردار تھے اور اولاد ان کی ماتحت تھی۔ آج ماں باپ ماتحت ہیں اور وہ جو ماتحت تھے وہ سردار ہو گئے۔ اب سرداروں کو جنم دے رہے ہیں کون؟ ماتحت۔ اللہ کے نبی فرمائے سب سے بڑا گناہ ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا کہ لونڈی کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی۔ سوچئے کتنی جلدی حالات بدل گئے۔ آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا، آپ بزرگوں نے وہ دور دیکھا کہ جب کسی ایک بڑے نے پاؤں رکھ دیا، کوئی بات زبان سے نکل گئی تو مجال نہیں ہے کسی کی کوئی کچھ جملہ بھی کہہ سکے۔ اور آج آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ ڈرتے ہیں میرا بچہ ناراض ہے۔ کتنا الٹ ہو گیا بالکل۔ کہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے میرا قصور نہیں ہے نا ایسا کہ ابا جی نے مار دیا تو یہ بھی نہیں کہنا میرا قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتا سکنا۔ ابا سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اماں سے جا کے کہنا امی ابو نے مجھے مارا، میری تو غلطی کوئی نہیں تھی، میرا تو قصور کوئی نہیں تھا، ہے نا ایسا؟ بولیے، ایسا ہی ہے۔ اب وہ ابے آنے بند ہو گئے، اب وہ دور بالکل ختم ہو گیا۔ اب مائیں ڈرتی ہیں، اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، اب باپ ڈرتا ہے، باپ دیکھتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ بیٹا دیر سے آیا ہے تو اب بیٹے سے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے کہاں تھا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا اپنی اولاد سے کہ کہاں تھے۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ بولیے، نہیں تاڈیال تو شاید نہیں اتنا ہے نا ایسا؟ اب ماں باپ جو ہیں، باپ اپنی اولاد سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ بتاؤ بھائی تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہو، کس کے پاس سے گئے تھے؟ وہ کہے گا ابا جی تسی اپنے کام میں کام رکھا کرو، ہر وقت تسی بول، یہ جملہ ہے، یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ہر وقت بولتے ہی رہتے۔ اور اس بدتمیزی سے اب بڑے جاتے کام ہی یہ ہے، اب بولتا رہتا۔ اب وہ ابا نہیں رہا، اب وہ باپ نہیں رہا، اب وہ ابا جی نہیں ہے، اب وہ بڑا ہے۔ اب اس کا بولنا اچھا نہیں لگ رہا، اب اس کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے استاد گرامی ایک بار رو رہے تھے، مجھے روتے ہوئے کہتے ہیں جب باپ یہ حقیقت ہے کہ جب باپ برا کہتے تھے نا، ڈانٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے، غصہ آتا تھا۔ مجھے کہتے ہیں آج میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے گالیاں دے کوئی، آج مجھے ڈانٹے کوئی، ساتھ میں رو پڑے۔ تو آج ہمیں ان کی ڈانٹ بری لگتی ہے، آج ہمیں ان کا پوچھنا برا لگتا، لیکن کل کو ایک وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے چاروں اطراف میں ہمیں آج کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، ہمیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم دروازہ کھولیں گے
میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے وقتوں میں لاہور سے چلا، نہ ٹیلی فون نہ کوئی اطلاع، میں دروازے پر آیا، میں نے دروازے کو ہاتھ ابھی رکھنے کو تھا کہ میری ماں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ وقت آتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں ایک بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں، امام بخاری میں ایک تو صحیح بخاری ہے، ایک اور امام بخاری علیہ رحمہ کی سب سے عظیم ترین کتاب بخاری کے علاوہ الادب المفرد۔ پتہ ہے اس الادب المفرد کا پہلا، یہ الادب المفرد ہے، اس کا پہلا باب ہی امام بخاری نے شروع کیا ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اس کا پہلا باب یہاں سے شروع کیا، پہلا باب یہاں سے شروع کیا، اور اس کے اندر ایک حدیث، ایک روایت بہت اہم ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو سنیے، اس کو یاد رکھیے۔ امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں اور الادب المفرد کی یہ 11 نمبر روایت ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسند بزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ امام بخاری اس کو عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، اور صاحب مسند بزار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی یمن کا طواف کر رہا تھا، اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے، اپنی ماں کو اپنے، اس دور میں ویل چیئر وغیرہ نہیں ہوتی تھی، آج تو بڑی آسانی ہے، لیکن ایسے بدبخت ملتے ہیں جو کہتے ہیں ساڈے نہ بیمار ہوا ساڈا بھی سفر گوا دیتا۔ او اللہ کے بندے، کیا پتہ اس کی خدمت تجھے جہاد سے، عمرے سے، حج سے زیادہ ثواب دے دے۔ لیکن معاشرہ ہے نا، تربیت کی کمی ہے، وہ ہے نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ طواف کر رہا، اور اس دور میں یہ تو ابھی کوئی 100 سال کا قریباً عرصہ ہوا صحن حرم جو ہے اس میں پتھر لگا دیا گیا، ورنہ وہ کچا تھا۔ صحن حرم میں اپنی ماں کو اٹھائے طواف کر رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے، انی لہا بعیرها المذلل ان ازعرت رکابها لم ازعری، میں اپنی ماں کا وہ سدھایا ہوا اونٹ ہوں جس پر سواری کرنے والی ماں بے خوف و خطر سواری کر رہی ہے، اور میں اسے لیے جا رہا ہوں۔ ثم قال یا ابن عمر اترانی جزیتها، پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد، آپ نے تو دیکھا ہے عبداللہ، میں نے ایسے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے طواف کیا، میں نے بدلہ دے دیا اپنی ماں کا۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے لا ولا بزفرۃ واحدہ، ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں ہوا۔ اور مسند بزار میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2 بار یہ الفاظ ملتے ہیں، لا بزفرۃ واحدہ، کہ ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں ہوا، ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں ہوا۔ جس کا ہم ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے، آج اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوں، اور قرآن ہمیں واضح طور پر بیان کرے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ تمہاری ماں نے تمہیں اس طرح سے پالا، وہنن علی وہن، 3 سال مشقت کے ساتھ اس نے گزارے، 1 سال وہ 9 ماہ وہ ہو گئے، 2 سال یہ ہو گئے، 3 سال اس نے تمہیں لے کر مشقت میں گزارے۔ یہ 3 سال پر بات ختم نہیں ہوتی، ان 3 سالوں میں اس کی بو مر جاتی ہے، اس کی بو مر جاتی ہے، وہ آپ کا سب کچھ دھوتی ہے، آپ کی نجاست دھوتی ہے، کوئی اس کو برا محسوس نہیں ہوتا، آپ جس طرح مرضی کریں، آپ دن میں 1 بار کریں 10 بار کریں، وہ آپ کو دھوئے گی۔ ہم سارے اسی مرحلے سے گزرے، اب تو بڑی آسانی آ گئی، ہمارے دور میں یہ پیمپر نہیں ہوا کرتے تھے، تو مائیں ان کو دھویا کرتی تھی، وہ 3 سال تک وہ اٹھاتی ہے گند، اس کے ذرا تصور کریں۔ لیکن ان سب کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم خود اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہمیں احساس نہیں ہے، جب ہم خود ماں باپ بنتے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، میری ماں نے بھی ایسے کیا تھا۔
میری ماں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو جب ایسے کے سامنے آپ دیکھیں، ایک مثال دے کے بات مکمل کرتا ہوں۔ کسی بندے کو، اور جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، وہ بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ آپ اندازہ کریں، کسی ایک بندے کو آپ نے چلنا سکھایا ہو، کاروبار سکھایا ہو، سب کچھ بتایا ہو، بتا کے آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سوچیں اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب نہ آپ کی آنکھیں، نہ آپ کے کان، نہ آپ کی زبان، نہ آپ کے ہاتھ، نہ آپ کے پاؤں کسی قابل نہیں تھے، وہ آپ کا یہ سب بنے، اور جب آپ بڑے ہو گئے وہی جو آپ کی زبان بنی تھی آپ اپنی زبان سے اسی پر برسنے لگ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا سب سے بڑا گناہ۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا، اپنے بیٹے کو اللہ کی شان بتا رہے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے بعد آگے چلے تو اللہ نے پھر درمیان میں ذکر کیا کہ میرے حق کے بعد، میرے مقام و مرتبہ شرک کا جو معاملہ ہے، میرا شکر ادا کرنے کے بعد اگر تجھ پر دوسرا شکر ہے تو وہ تیرے ماں باپ کا۔ کس کا؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو، اگر وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرمائے، ہمیں ان کا فرما بردار بننا نصیب فرمائے۔ اگر اس دنیا سے کسی کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما